کو حکم دے کہ یہ کام کرو اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، عورت قطعاً اس کو شریعت کی طرف سے اجازت نہیں کہ وہ اپنے خامند کی بات مانے اور اپنے مالک کو ناراض کر دے، اپنے خالق کو ناراض کر دے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق کوئی بھی ہو، والد ہو، ماں ہو، خامند ہو، حاکم ہو، کوئی بھی ہو، جہاں اللہ کی، خالق کی نافرمانی ہے اس کی کوئی اطاعت نہیں۔ تو فالصالحات قانتات، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، جو اللہ کے ہاں نیک بننا چاہتی ہیں اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتی ہیں، کامیابی چاہتی ہیں، جنت چاہتی ہیں، جہنم سے بچنا چاہتی ہیں، قانتات، وہ فرما برداری اختیار کر لیتی ہیں، ان کے اندر فرما برداری آ جاتی ہے۔ حافظات للغیب، دوسرا وصف ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام معاملات، اپنے خاوند کے، اپنے گھریلو معاملات جو چھپے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، حتیٰ کہ خاوند کے ماں باپ سے وہ کام اوجھل ہیں، اس کی زندگی کے وہ پوشیدہ اور مخفی معاملات وہ ان کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ حقیقتاً اپنے خاوند کے لباس ہونے کا ثبوت فراہم کرتی ہے، اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ یہ مرد کے لیے بھی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا لوگو تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے۔ لباس کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ لباس صرف انسان کی ستر اور عیب کو نہیں چھپاتا، بلکہ موسم کے مطابق لباس اپنا کام کرتا ہے۔ گرمی ہوتی ہے تو لباس پتلا ہو جاتا ہے تاکہ ہوا اندر آئے، اور جب سردی ہوتی ہے تو لباس موٹا پہن لیا جاتا ہے تاکہ سردی اندر نہ جائے۔ موسم کی گرمی اور سردی سے ایک دوسرے کو بچانا۔ پھر لباس اس لیے بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے اپنے اوپر اوڑھ لو، اچھا لباس پہنتے ہو، اور ہر انسان ذمہ دار ہے کہ اللہ نے اس کو جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق وہ اپنا لباس بنائے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے، اس کا یہ اصول ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے پہ انعام کرتے ہیں تو پھر اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اللہ پسند کرتے ہیں کہ اس کی پھر نعمت کا اثر ظاہر بھی تو ہو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا۔ فخر، مباحات، دوسروں کو بہت مات دینا کہ مجھے دیکھو میں کیسا ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ جس طرح معاشرے کے اندر جو عمومی ایک حد ہوتی ہے، اس کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھا لباس، تو فرمایا یہ تو بات لباس کی طرف جا رہی ہے۔ لباس ہو تم اپنی بیویوں کا، جو لباس آپ کے ستر کو نہ چھپائے، آپ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، پھینک دیتے، اور تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے۔ یہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے استعارہ ہے، ایسا اللہ نے جملہ ادا فرما دیا ہے کہ اس کو آپ جتنی ڈیٹیل میں کتابیں لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا حافظات للغیب، جو عورت ہوتی ہے وہ حفاظت کرتی ہے غیب کی۔ غیب کا معنی کیا ہے؟ چھپی ہوئی باتوں کی، سربستہ رازوں کی۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو غیب یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے خامند کے سامنے بہرحال خیانت کا، اپنی عزت و ناموس کی خیانت نہیں کرتی، اپنے آپ کو صاف رکھنے کی ثابت کرتی ہے، لیکن اس کی خیانت کے کب معاملے خوفناک ہوتے ہیں؟ جب خامند نہیں ہوتا۔ تو جب خامند نہ ہو، اللہ تو ہے نا، اس وقت حفاظت کرنا، اپنے آپ کو ایک اپنے خامند کے لیے خالص رکھنا، یہ ایک عورت کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ پھر اس کے مال کی بھی حفاظت کرنا،
اس کے ہر چیز کی حفاظت کرنا، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب عورت کہے کہ نہیں مجھے باہر نکالو، تو پھر گھر تباہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ عورت کہے میں نے تو گھر میں رہنا نہیں ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے تمہیں گھر کا ملکہ بنا دی ہے، یہ سب تم ذمہ دار ہو، یہ بچوں کی تم ذمہ دار ہو، یہ خاوند کے ہر معاملے کی تم ذمہ دار ہو۔ اتنا اعتماد کسی نے دیا ہے عورت کو؟ بما حفظ اللہ، فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اے میری بندیوں، میں نے تمہاری عفت کا، تمہاری حفاظت کا یہ سب بندوبست کیا، اس میں تمہارا تحفظ ہے، تم اس سے محفوظ ہو جاؤ گی، کوئی تمہاری طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا، کوئی تم سے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا، اسے پتہ ہوگا کہ یہ خاوند والی ہے، یہ غیرت مند خاتون ہے، یہ غیرت سے عاری نہیں ہے، اس کی غیرت کا جنازہ نہیں اٹھا، غیرت اس کے اندر موجود ہے۔ بما حفظ اللہ، تو فرمایا جو نیک عورتیں ہوتی ہیں نا، تو اللہ کا یہاں یہ حکم ہے